سے رد کیا کہ دونوں عقائد بدعقید کیا ہے اور انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے تھوڑا یا پورا غیب کا علم ہوتا، جانتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی باتوں کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم غیب کی خبریں تم تک پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ جس کے پاس غیب کا علم ہو اس کو غیب کا علم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس غیب کا علم ہو اس کو غیب کا علم دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس کے پاس آلریڈی پہلے سے غیب کا علم موجود ہے۔ وہ ہے کہ اللہ نے اس سے اس بات کی نفی کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب کا علم وحی کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ چلو تمہارے بولنے کے حساب سے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اللہ نے دیا، اب آیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے۔ اسی آیت سے دوسرا ایک اور عقیدہ ہے، اس کو بیان کرتا ہوں، پھر دونوں چیزوں کے ایک ساتھ بیان کروں گا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بدعقیدگی کا رد کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، یعنی ہر جگہ موجود ہے، پہلے بھی تھے، آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ صفت تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ پہلے بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ تھے، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ رہیں گے۔ حاضر اور ناظر اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس صفت وہ تلاش کرتے ہیں اور اس صفت کی موجودگی کا احساس رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس آیت میں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت نہیں تھے۔ یہی ترجمہ ہے نا، لفظی ترجمہ بھی یہی ہے۔ آپ سے کتنا توڑ مروڑ کریں گے، کتنا کریں گے آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے۔ آیت کافی ہے یہ بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب کلمے ڈالی جا رہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاضر نہیں تھے۔ جب جو چیز حاضر نہیں ہوتی وہ ناظر کیا ہوگی؟ جو تھی نہیں وہ دیکھ کیا سکتی ہے؟ چلو یہ مان لیتے ہیں بعد میں اللہ نے اس وقت کی خبریں دی، ٹھیک ہے، نبی ہے تو ضرور اللہ خبر دے گا، مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ ایک بار نہیں دو بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بدعقیدگی کا رد اسی ایک آیت میں اللہ نے کیا کیا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ گویا کہ دونوں مواقع پہ آپ موجود نہیں تھے۔ اب کوئی شخص اپنی بھونڈی منطق لگا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان دو موقعوں پر نہیں تھے، ان دو کے علاوہ ہر وقت تھے۔ یہ بڑی بھونڈی منطق ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اصل حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر کا عقیدہ تمام جگہوں پر رہنے کو ثابت کرتا، اس میں سے اگر دو جگہوں پر نہ ہونا اس عقیدے کو بنیاد سے گرا دیتا ہے، بنیاد سے گرا دیتا ہے۔ دو جگہوں پر نہ تھے گویا کہ پورا عقیدہ ڈھہ گیا کہ اصل ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ گویا کہ اس طرح بھی منطق لگانا، لاجک لگانا غلط ہے کہ قرآن کے حساب سے دو جگہ نہیں تھے باقی ہر جگہ تھے، یہ بھی بڑی غلط منطق ثابت ہوئی۔ قرآن کی ایک آیت سے دو چیزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ سب سے بڑی ہستی اس دنیا کی جب وہ غیب نہیں جانتی تو دوسرے انبیاء بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، جن بھی غیب نہیں جانتے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، اولیاء اللہ بھی غیب نہیں جانتے، کیونکہ سب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نیچے ہی ہے۔ جب وہ نہیں جانتے تو کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے، نہیں تھے، تو ان کی طرح کوئی بھی حاضر ناظر کہیں پر بھی نہیں رہ سکتا۔ جب وہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اس غیب کے مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے سوال اٹھایا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب کا علم دینے والا ہے
اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تو اب نبی کے پاس غیب آیا, تو اس سے نبی اب غیب داں ہو گئے, غیب جاننے والے ہو گئے. اس سے تو ثابت ہوا کہ نبی غیب داں ہے, نبی غیب داں. یہ اعتراض ہے, یہ منطق ہے, یہ منطقی دلیل ہے. دلیل دو قسم کی ہوتی ہے, ایک دلیل جو اصول اور ادلہ کے ذریعے سے, قرآن و حدیث کے ذریعے سے, ایک دلیل منطقی دلیل یعنی لاجیکلی ثابت کرنا. ایسا ایک صاحب کا ایک ویڈیو سن رہا تھا چھوٹا سا, منطق لگائی. دین کو ثابت کرنے کے لیے منطق ہر جگہ کام نہیں آتی ہے. منطق باطل کو باطل قرار دینے کے لیے منطق استعمال کر سکتے ہیں آپ. حق کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑتا ہے, حق کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑتا ہے. باطل کا رد کرنے کے لیے آپ کو منطق استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک صاحب بولے کہ دیکھو ہم جس چیز پر عمل کر رہے ہیں, جس فرقے اور جس جماعت پر ہم قائم ہیں, میں مانتا ہوں کہ یہ 100 سال 200 سال کے بعد وجود میں آیا, مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. دلیل دی, کہا کہ جس طرح ایک آدمی کتاب پڑھ رہا تھا, اچانک لائٹ چلی گئی. اب جو حرف تھے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں, پھر لائٹ آئی, جیسے لائٹ آئی حرف نظر آئے. اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کی جو فقہ ہے وہ فقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی, مگر 100-200 سال کے بعد اس امت کا سراج پیدا ہوا, چراغ پیدا ہوا, اس نے اس پر روشنی ڈالی, اس نے ایجاد نہیں کیا, اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ فقہ نظر آئی. دیکھو یہ دلیل بڑی بھونڈی دلیل ہے.